أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة. يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة. يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم لوگ آیت نمبر 17 تک ہمارا ہوا. آپ لوگ دعا کریے یہ والا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانی کرے، کیونکہ اس میں صرف اور صرف ٹچ پیڈ ہے اور ڈبل فنگر ٹرپل فنگر کے اوپر یہ آپریٹ ہو رہا سارا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہم لوگ کل کی کلاس ریوائز کر لیتے ہیں 1-2 منٹ تاکہ سب لوگ آنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. کل کی کلاس بہت امپورٹنٹ تھی جو کہ ریکارڈ نہیں ہو پائی، افسوس بھی ہوا بہت زیادہ، کیونکہ کل جو ہماری کلاس جو کل والی کلاس تھی اس کے اندر ہم لوگ وہ تو 2 گروہوں کے بارے میں وما علینا الا البلاغ المبین یہاں تک ہوئی نا ہماری کلاس. انما تنذر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں جو آیت ہماری تھی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. یہ ہم پیچھے جو آیت ہماری تھی 10 آیتوں کی پیچھے والی جو آیت تھی اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرما دی کہ لقد حق القول جو آیت نمبر 7 میں ہے کہ وہ ایمان اکثر ان میں سے ان کے بات ان کے اوپر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. جو آیت نمبر 8 میں تھا کہ ان جعلنا فی اعناقہم، اس میں یہ آیت میں یہ ڈسکرپشن ہوا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات ان کے اوپر حق ثابت ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان سے ہی محروم رکھ رہے ہیں، بلکہ مکے کا جو میں پس منظر آپ لوگ کو پیش کر چکی تھی کہ مکے والوں کے اندر کیسی تھی ان کی عادتیں، ان کی روش کیسی تھی، وہ ان کے گناہوں کا، ان کی اپنے جو اعمال تھے، ان کے جو عقائد تھے، وہ ان کی جو ہر درمی تھی، وہ ساروں کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گلوں میں وہ رواجوں کے طوق ڈالے ہوئے، جس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں دی تھی کہ ان کی گردنوں میں جیسے کہ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں طوق، پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے تو ان کے سر الل رہے. تو مقمحون کی جو تشریح تھی، عناقم عنق گردن ہے، تو ان کے گردنوں میں طوق کس طرح سے پڑے ہوئے تھے یہ ایک آیت میں بتا دیا گیا. اور دوسری آیت میں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ والی آیت میں تھا کہ ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، اور سر ان کے کیونکہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھی ان کو ڈھانک دیا، فہم لا یبصرون، تو وہ دیکھتے نہیں. تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں بتانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ وسواء علیہم انذرتہم، یا آپ ان کو ڈرائیں اور یا پھر لم تنذرہم، نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایمان کی جو شرط تھی اوپر بھی ان کے بارے میں بتا دیا گیا، اور آیت نمبر 10 میں بھی جو بتا دیا گیا، تو وہ دونوں چیزیں جس وجہ سے ایک بندہ ایمان لاتا ہے اور جس وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، وہ دونوں یہ آیت نمبر 8 اور 9 میں بیان کر دی گئی تھی. تو اس کی میں آپ لوگ کو وضاحت بھی بتا چکی تھی کہ انسان کے ذرائع ہوتے ہیں ہدایت کے، وہ اس کے اندر ذاتی ذرائع جو اس کے نفس میں موجود ہوتے ہیں، جو آفاقی ذرائع جو آس پاس میں ہوتے ہیں. تو اس کی جو ایک باطنی تشریح ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انسان اپنے دل سے، اپنے وجدان سے، اپنی ضمیر سے کوئی چیز، کوئی ہدایت حاصل کرنے کے وہ ذرائع ہے جو اس کی نفس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس کی ذات میں موجود ہوتے ہیں. اور آفاقی جو ذرائع ہوتے ہیں وہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے. اب آپ سورہ یاسین میں بھی دیکھیں گے آگے اللہ تعالیٰ کیسے تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں آگے جا کے. تو یہ آفاقی ذرائع ہوتے ہیں جس سے کہ انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. ڈیفینیٹلی کوئی انسان اس کے حواس خمسہ یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت مبارکہ ہے وہ انسان کے حواس میں نہیں سما سکتی. تو یہ دونوں چیزیں اس کی سلب ہو چکی ہیں. اسی وجہ سے جو 2 آیتوں میں نشاندہی کر دی گئی ہے، اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. جیسے آیت نمبر 11 کے ذریعے سے پھر یہ چیز کو سیل کر دیا گیا کہ انما تنذر، چاہے تو آپ یہ والی آیت نمبر 10 کی جو ہے وہ سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، چاہے تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد جو آیت تھی جو ہم کل کر رہے تھے انما تنذر، کہ اب یہاں پر ایک گروہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا، اب یہاں سے دوسرا گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ اپوزٹ آ جاتا ہے. جب جہنم کا تذکرہ ہے تو جنت کا بھی اللہ تعالیٰ فوراً تذکرہ دے کے مومنین کو تسلی دے دیتے ہیں. تو جب انسان اپنے ایمان، کوئی بھی انسان ہو، ڈر جاتا ہے کہ میرا پتہ نہیں میرا ایمان کیا ہے، میں بھی تو اپنے آپ کو جکڑی ہوئی ہوں ساری چیزوں میں، رواجوں میں اور گناہوں میں اور سارا کچھ ہے. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو سلیوشن بھی بتا رہے ہیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر، کہ آپ انہیں کو ڈرا سکتے ہیں، اس کے سوا نہیں کہ تم اس کو ڈراتے ہو جو کتاب نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے.
اور بن دیکھے اللہ سے ڈرے۔ یہ ہم کل اس کو کافی ڈیٹیل میں کر چکے تھے، انشاءاللہ میں اس کی دوبارہ سے ایک ریکارڈنگ بنانے کی کوشش کرتی ہوں، اس کو پھر سے اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کل ہم پڑھ چکے تھے کہ جو اتباع کرتا ہے، ذکر اتباع کرے ذکر کی، یعنی ذکر سے مراد کل ہم لوگ کر چکے تھے کہ مختلف اس کی تفاسیر ہیں، جس میں نصیحت سے مراد قرآن بھی لیا گیا ہے، اور باقی نصائح جو پیغمبروں کے ذریعے سے اور تمام اولیاء اللہ کے ذریعے سے اور باقی کتب جو ہوتے ہیں نصیحتوں کے، وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ رحمان سے ڈرے بن دیکھے۔ یہ بالغیب کی بھی ہم نے تشریح کل کر لی تھی کہ بالغیب سے کیا مراد ہے، کہ نہیں بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، وہ ایک ہوتا ہے بالغیب، بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اور دوسری جو ہم نے تشریح کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے اندر ریا کی وجہ سے تو کوئی اچھے اعمال کر لیتا ہے یا برے سے بچ جاتا ہے، لیکن جو اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اس کی تنہائی میں بھی وہ خشیت اور وہ عظمت اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کے اندر موجود ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں جب اس کے اندر آ جاتی ہیں تو فرشتوں کا جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے، وہ ڈرانے سے وہ جو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ انذار جو بار بار آتا ہے، یہ ڈرانا کس وجہ سے؟ یہ ڈرانے کے بعد میں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جاتی ہے اور وہ نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو جب وہ نصیحت کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس کے اندر وہ عظمت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا احساس بن جاتا ہے، سارا کچھ ہونے کے بعد میں پھر فبشرون کو بشارت دی جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ ایک تو پہلے ڈانٹ ہوئی تھی، ڈرانا ہوا تھا، اس کے بعد میں ان کو بشارت دی جاتی ہے۔ کس چیز کی بشارت دی گئی ہے؟ مغفرہ اور اجر کریم کی۔ مغفرت کس چیز سے مغفرت ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان کرتا رہتا ہے، اپنے گناہ، ایسے گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے ڈرتا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز جو یہ ہے کہ انسان چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ یہ ہے کہ انسان کس کی نافرمانی کر رہا ہے، کس کی بات کو ٹال رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب بات کو وہ ٹالتا ہے تو وہ چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ گناہ کا درجے دیے گئے ہیں تو صغیرہ گناہ بھی بار بار کرنے سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے، جیسے میں نے آپ لوگ کو ایک مثال دی تھی، کہ انسان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جمع کرنے کا بھی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بتائی تھی کہ صحرا کی جگہ پہ لکڑی تو ملتی نہیں ہے، تو جب انہوں نے چھوٹی چھوٹی، ہر کوئی صحابی ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی لائے، جب ایک جگہ جمع کر کے اس کو جلائے تو وہ بہت بڑی آگ بن گئی تھی۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ چھوٹے گناہ کو کبھی بھی انسان لاپرواہی سے نہ لے، کیونکہ جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، تو اپنے آپ میں ایک آگ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فبشرہ کے ذریعے سے بتا دے رہے کہ ان کو خوشخبری دے دو۔ جب ان کو ڈراتے ہیں کسی بات سے تو پھر خوشخبری بھی تو دینی ہے، تو خوشخبری دے دو کس چیز کی؟ مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ اجر کریم کیا ہے ہم نہیں جانتے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ جنت بھی ہے اور تمام نعمتیں بھی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو ملے گا، مغفرت دنیا میں بھی ملے گی۔ اجر کریم جو ہوتا ہے، اجر جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے ذرائع ہیں اجر کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم رزق دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں، کسی کے لیے آزمائش کسی کے لیے آزمائش بھی اجر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قرب عطا کرنا چاہتے ہیں، اور کسی کے لیے آسائش اجر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر اس بندے کو زیادہ آزمایا جائے تو وہ اپنے اعمال اور ایمان کو بھی کھو دے گا۔ تو آزمائش اور آسائش کوئی بھی یہ پیمانہ نہیں ہے کہ وہ ایک بندہ گنہگار ہے یا پھر بہت نیک ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو قرب حاصل، اللہ تعالیٰ کا قرب سے عطا ہوتے رہتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہر انسان ہے دنیا میں، جب گناہ کرتا ہے انسان تو گناہ دھلیں گے بھی، کپڑا جتنا زیادہ میلا ہوگا اس کو اتنا زیادہ رگڑا بھی لگایا جائے گا اور دھلے گا بھی۔ آپ نے بہت زیادہ میلا کر لیا تو گرم پانی میں دھوئیں گے، ورنہ پھر ہم ایسے تھوڑے سے شیمپو میں دھو کے نکال لیتے ہیں۔ تو انسان ہے جب گناہ کرتا ہے تو وہ سوچے کہ پھر اس کی دھلائی بھی ہوگی۔ تو آسائش اور آزمائش کو کبھی بھی یہ پیمانہ نہ ٹھہرائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، ہم سے راضی ہیں۔ آگے کی صورتوں میں بھی آپ انشاءاللہ یہ اس بات کی دلیل دیکھیں گے۔ اب یہاں سے انا نحن نحیی الموتى، یہ بھی ہم نکل کر لی تھی، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبین۔ یہ آیت میں ہم نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں ان کے اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے اور جو انہوں نے پیچھے یعنی آثار چھوڑے ہیں۔ لکھنا، بے شک مردوں کو زندہ کرنے سے نحن نحیی الموتى، ہم نے سورہ بقرہ میں بہت بار اس کو کر لیا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے قیامت کی بات کو ماننا ہے، مر کے اٹھنے کے لیے، کیونکہ جب انسان مر کے اٹھنے سے لاپرواہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال کی بھی نظر نہیں کرتا کہ بھئی جو مرضی ہے کرو، کون پوچھنے والا ہے، جو بھی ہونا ہے یہاں پر ہونا ہے، کہ یہ نہیں ہے یہاں پر۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک بندے نے بہت زیادہ قتل کر دی، کسی کو بہت زیادہ اذیت دی، 100 لوگوں کو اس نے تکلیفیں پہنچائی، وہ تو ایک ہی موت مرے گا نا، وہ 100 لوگوں کے آنسوؤں کا بدلہ تو اسے نہیں ملا دنیا میں۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آخرت میں مر کے اٹھا کے پھر اس کو وہ تمام اعمال کا بدلہ دیں گے جو اس نے کیا تھا دنیا میں، چاہے تو وہ نیک اعمال ہو چاہے تو وہ گناہ کے اعمال ہو۔ وَنَكْتُبُ کا بھی ہم نے کل کیا تھا کہ لکھے جا رہے ہیں، کہاں کہاں لکھے جاتے ہیں اعمال ہمارے، امام مبین کی بھی ہم نے کل تشریح کی تھی کہ لوح محفوظ بھی ہے، انسان کا اپنا نام اعمال بھی ہے، اور ایک جو کتاب ہم نے کی تھی کہ امتوں کی بھی ایک کتاب ہوتی ہے، ہر امت کی ایک کتاب ہوتی ہے جس کے اندر لکھی جاتی ہیں تمام چیزیں جو وہ امت کرتی ہیں، جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعتکاف ہے، فرض کفایہ ہے، ایک محلے میں سب لوگ، بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر، اب اس میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے تو رمضان کا جو اعتکاف ہوتا ہے تو وہ پھر وہ فرض کفایہ ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد بھی فرض کفایہ ہو جاتا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک بندہ چلا جائے، دین سیکھنے کے لیے بھی کوئی ایک بندہ اس محلے سے چلا جائے، تب بھی فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ فرض عین نہ بن جائے۔ نماز فرض عین ہے، ہر کسی کو ادا کرنا ہے، ایک بندے کے کر لینے سے نہیں ہوتا، سب کو پڑھنا ہے نماز۔ تو اس طرح سے جماعت سے پڑھنا، با جماعت نماز پڑھنا فرض عین ہوتا ہے۔ تو یہ فرض کفایہ کے طور پہ امتوں کے بھی اعمال نامے ہوتے ہیں۔ آپ ایک امت کے اندر ایک مجموعی طور پہ جیسے لوط علیہ السلام کی امت تھی، مجموعی طور پہ سب ایک گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے، تو وہ اعمال نامہ کی بھی ایک امتوں کا بھی ایک کتاب ہوتی ہے جس میں لکھی جاتی ہے۔ اچھا، قدموا آثارہم کا بھی ہم نے کل تشریح کر لی تھی کہ جو اعمال جو ہم آگے بھیجتے ہیں اور ہم اس کے جو نشانات چھوڑتے ہیں، اس کی بھی ایک چھوٹی سی میں آپ کو وہ یاد دہانی کروا دیتی ہوں کہ قدموا سے مراد آپ کے اپنے ذکر ہے، اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، جو بھی آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، جو کچھ بھی آپ نے نیکی کی تھی، وہ اگر آپ کے ساتھ میں ختم ہو گئی وہ نیکی، تو وہ پھر نیکی جو آپ نے آگے بھیج دی وہ رجسٹر ہو جائے گی دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر بھی لگے گا۔ لیکن نشانات جو آثار جو ہم نے پڑھے تھے اس کے بارے میں، ہر نیکی جو آپ اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہر گناہ جو آپ اپنے اس کے جو نشانات آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو وہ بھی لکھا جائے گا۔ جیسے کہ کسی مسجد بنانا اور مسافر خانے بنانا، کنواں کھدوا دینا، درخت لگوا دینا، ایسی ساری چیزیں جو آپ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اور پھر اس کا اجر اس کو نہیں ملتا۔ دنیا میں کوئی درخت لگا کے چلے گئے آم کا، آپ 80 سال کے ہو گئے، آپ نے درخت لگایا آم کا، وہ پتہ نہیں 10-12 سال میں بڑا ہوگا، تو نہ آپ نے آم کھائے، نہ اس کو چھاؤں ملی، نہ کچھ بھی نہیں، آپ نے پتے بھی نہیں لیے، اس کے درخت کی لکڑی بھی نہیں آپ نے حاصل کی، آپ کو فائدہ نہیں ہوا، لیکن وہ باقی رہ گیا آپ کے لیے، وہ نشانات ہے۔ جب تک اس کے اوپر ایک پرندہ بھی اس کے پتے میں سے بھی ایک جو کیڑا کھاتا ہے نا، جو آپ کیٹرپلر، چھوٹا سا کیٹرپلر ہے، وہ بھی اگر اس کا پتا کھا رہے ہیں تو بھی اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اس کا درخت کا چھاؤں کے اندر کوئی مسافر بھی بیٹھ رہا ہے، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ پھل کوئی استعمال کر رہا ہے، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ سوکھ جائے لکڑی بھی کوئی استعمال کر رہا ہے، وہ بھی آپ کو اجر ملے گا۔ جب تک وہ درخت باقی رہتا ہے، آپ سوچیں، چلے ہم اتنی بڑی بڑی چیزیں نے مائکرو لیول پہ چلے جائیں، آکسیجن کتنا ریلیز کرتا ہے وہ جھاڑ، کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی ایبزارب کر لیتا ہے، ہوائیں طوفان کہیں آنا ہوتے ہیں تو ہم تو پڑھتے ہیں نا جھاڑوں کے کتنے فائدے ہوتے ہیں درختوں کے، تو درخت اگر وہ ساری ہواؤں کو روک لے، بارش آ رہی ہے بہت تیز، آپ کے اس درخت کے نیچے لوگ آ کے بچ گئے، کسی کی جان بچ گئی، سارے اجر آپ کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ مر چکے ہیں، آپ کا نام اعمال بند ہو چکا ہے ان اعمال کے مطابق جو آپ نے کر دیے تھے، کر کے ختم کر دیے تھے، لیکن یہ نشانات بھی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں اور یہ اس کے آثار کی وجہ سے آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور یہ ساری چیزیں کس چیز میں لکھی ہوئی ہے؟ یہ لوح محفوظ میں شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، آگے کی جو آیت تھی، یہاں سے ہم ایک آیت نمبر 13، ایک آیت نمبر جو 13 ہے، 13 سے لے کے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے یہاں پر کہ نبی انبیاء جو بھیجے جاتے تھے کسی بستی کے پاس میں اور وہ کس طرح سے دعوت دیتے تھے، یہ واقعہ ہم نے کہا کل بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ انطاکیہ ایک شہر ہے جو اولڈ رومن سٹیز میں سے ایک شہر ہے، جو وہاں کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں پر بت پرستش عام تھی، اور وہاں کے لوگ بت پرستش کرتے تھے۔ وہاں پر 2 رسول بھیجے گئے تھے جو آگے کی آیتوں میں آپ نے کہا، ایک قصہ ہے، اس کو زیادہ کہنے کی ریپیٹ ہی کر لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا قصہ تھا، آگے کنٹینیو ہو رہا ہے آج وہ۔ تو دو رسولوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کو انکار کر دیا، تو پھر تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے، اور پھر بھی وہ قوم جو تھی وہ سب کا انکار کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ جو وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ آپ تو جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ رحمان یہاں پہ جو صفت بیان کی گئی ہے نا، اللہ کو رحمان کی صفت کے ساتھ میں بیان کیا گیا۔ میں نے آپ کو کل اس کی تشریح بتایا تھا کہ رحمان کی صفت کیوں استعمال کی ہے، کہ جیسے ہم غفور الرحیم کہتے ہیں، گناہ کچھ بھی کر لو، اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ رحمان ہمارے اوپر سختیاں کیوں کریں گے؟ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہی ہو، فرشتے تو نہیں ہو، پھر اور اللہ رحمان ہمارے اوپر اتنی بندشیں کیوں ڈالیں گے؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم جو چاہے کر لیں۔ آپ تو جو فرشتے آئے تھے، جو رسول آئے تھے، ان کو کہہ دیا کہ آپ تو بس جھوٹ بولتے ہو، محض جھوٹ بول رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسے ہمارے اوپر کیوں سختیاں کریں گے؟ جو ڈرانے والا پہلو ہے نا، وہ ڈرانے والا پہلو جب ظاہر ہونے لگے گا کہ یہ کرو، یہ مت کرو، اس سے عذاب ملے گا، تو ان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ذات ہمیں کیوں سزا دے گی؟ تو یہ جو میں نے آپ کو کل اس کی ڈیٹیل میں تشریح بتائی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا
کہ قالوا ربنا یعلم ان الیکم لمرسلون، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور انہوں نے ہم پر، اب دیکھیے اب یہاں پر بلاغ المبین کا ہم نے کل بہت ڈیٹیل سے تشریح کی تھی کہ وہ لوگ جو تھے اس میں دو مفسرین کی دو تفاسیر ہے، ایک تو یہ کہ وہ رسول تھے من جانب اللہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، دوسری ایک اور بھی تفسیر اس کے بارے میں تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حوارین میں سے تھے۔ تو وہ اب کرامت اور معجزہ کا میں نے آپ کو کل فرق بتایا تھا کہ بلاغ المبین یعنی کھلے طریقے سے پہنچا دینا، صاف صاف پہنچا دینا کسی بات کو، صاف صاف پہنچانے کے لیے صرف باتیں نہیں ہوتی، دلیلیں بھی ہوتی ہیں اور معجزات اور کرامات بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کل اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا، میں آج اس کو نہیں ڈسکس کروں گی کیونکہ ہمارے آلریڈی 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو آگے کی آیت کرتے ہیں ہم لوگ کہ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم۔ اب یہاں سے دیکھیں یہ جو لوگ تھے نا جو بت پرستش میں لگے ہوئے تھے، اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قولو وہ کہنے لگے، ہم نے منحوس پایا، تطیرنا ہم نے آپ سب کو جو انبیاء ہے ہم نے منحوس پایا تمہیں، بکم لئن لم تنتہو اگر تم باز نہ آئے، انتہایا ینتہیو سے میں ایک کام کروں گی کیونکہ میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ آپ لوگوں کو میں اس کے مفردات بتاؤں، انتہا تنتہو کیا ہوتا ہے تاکہ اس کے روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں، حروف اصلی جو ہوتے ہیں، تو میں ایسے کروں گی کہ ہر 10 آیتوں کا ایک 5 منٹ کا ایک چھوٹا سا آڈیو بنا کے گروپ میں پوسٹ کر دوں گی، جس کو سننا ہے وہ سن لے، جو انٹرسٹڈ ہے گرامر میں وہ سن لے، تاکہ مفردات آپ لوگ تھوڑا تھوڑا جاننے لگیں گے۔ تو یہ ورڈز کیونکہ قرآن پاک کے ورڈز جو ہوتے ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ کو بھی جب آپ لوگ پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو آپ لوگ کو بھی یاد رہے گا۔ اب اگر میں تفسیر میں گرامر لا رہی ہوں تو کچھ لوگوں کو شاید مشکل لگ رہا ہے، اسی وجہ سے میں وہ چیز کو اوائڈ کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ میں اس چیز کو الگ سے ایک چھوٹا سا وہ کر کے بھیجوں گی، 10 آیتوں کی گرامر لے کے بھیجتی ہوں۔ تو یہاں پر میں اسی لیے زیادہ گرامر پارٹ کو کور نہیں کر رہی ہوں۔ قولو تو وہ کہنے لگے، ہم نے منحوس پایا تم کو، لئن لم تنتہو اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم ضرور ہم سنسار کر دیں گے تمہیں۔ رجم آپ کو پتا ہے نا، رجم کرنا پتھر مار کے ختم کر دینا، زنا کا جو سزا ہوتی ہے رجم کرنے کی ہوتی ہے۔ اگر مرد یا عورت، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان کی سزا ہوتی ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے پتھر مار کے، اور سنسار کمروں میں نہیں کیا جاتا تھا، بازار کے چوراہوں پہ اس طرح سے سنسار کیا جاتا تھا تاکہ دوسرے لوگ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، پبلکلی اگر سزا دی جائے تو سارے لوگ اس سے تھوڑا سا ڈر جائیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور وَلَيَمَسَّنَّكُمْ اور ضرور پہنچے گا تمہیں، منا ہم سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ تو یہ ان لوگوں کا کیا تھا کہ ہم تو تمہیں، وہ کہنے لگے، اچھا اس کا باب محاورہ کر لیتے ہیں، وہ کہنے لگے ہم نے بے شک منحوس پایا تمہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہم سے دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ اب یہ جو لوگ تھے، اب ظاہر سی بات ہے ہم اس کو کیسے کہیں گے، تو دل کے اندھے ہیں، ہے نا۔ اب یہ لوگ واضح منطق اور معجزات کے سامنے یہ جھکنے والوں میں سے تو تھے نہیں، یہ جھکتے ہی نہیں تھے۔ اب کیونکہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں نے بلاغ المبین کھلے صاف صاف طریقے سے سارے احکامات کو پہنچا دیے، کیونکہ اگر تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حوارین میں سے تھے تو پھر وہ کرامات کریں گے، کرامات ان کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہوگی، اور اگر وہ رسول ہے، کیونکہ زیادہ راجح تفسیر یہی ہے کہ وہ پیغمبر تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، تو انہوں نے وہ معجزات بھی دکھائے تھے، دلیلیں بھی پیش کی۔ اور آپ سوچیں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ہم تو کیونکہ 2 لائن 3 لائن میں پڑھ لیتے ہیں واقعہ، لیکن وہاں پر ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں دعوت کا کام ہوتا ہے۔ 1-2 دن میں تو دعوت ہوتی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے شاید چند سال گزرے ہوں گے یا بہت سارے سال گزرے ہوں گے ان کی دعوت دیتے 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 پورے کے پورے شہر میں آگے آپ دیکھیں گے کہ پورے کے پورے شہر میں، جتنا وہ انطاکیہ کا شہر تھا نا، پورے اطراف کے گاؤں میں ہر جگہ بات پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے ہیں اور وہ دعوت دے رہے ہیں اس چیز کی۔ تو یہ لوگ نہ صرف معجزات کے سامنے نہ صرف جھکے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی سختی میں اضافہ کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے مانیں گے نہیں تو مخالفت تو کرنا ہی پڑے گا نا، اور شدت عمل میں یہ لوگ داخل ہو گئے۔ اب پہلے تو انکار کرتے رہے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، جب دیکھنے لگی کہ ان کی دعوت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، معجزات نظر آ رہے ہیں، ہم اب اس واضح دلیل کو کیسے انکار کریں، تو وہ لوگ اب ان کو تکلیف دینے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں کیا کرتے ہیں، یہ لوگ فال لیتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ ایک، آپ جب انبیاء کے واقعات پڑھتے سنتے ہوں گے، ان کو ایک ڈر بھی رہتا تھا اندر کہ اگر ہم بتوں کی پرستش نہ کریں گے، اگر ان کی عبادت نہ کریں گے تو یہ بت ہمیں سزا دیں گے، ان کی طرف سے ہماری بارشیں رک جائیں گی، اگر ہمارے بت ناراض ہو جائیں گے تو ہمارے پاس اولادیں نہیں ہوں گی، ہمارا رزق تنگ ہو جائے گا۔ تو ان کے اندر ایک خرافات تھا ذہنوں میں۔ تو یہ لوگ
اب اس سے تو بچنا ہے نا ان لوگوں کو، تو یا عمل بھی نہیں کرنا ہے اور ڈرتے بھی تھے یہ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں فعل بد سمجھتے ہیں اور تمہارے وجود کو ہم منحوس جانتے ہیں، اور تمہارا یہ جو تم ہمارے شہر کے لیے ایک بدبختی کا سبب ہو۔ یہ کیوں ہوا تھا کہ ممکن ہے کہ وہاں پر ان کے یہ جو انبیاء تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، ان کے آنے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ظاہر سی بات ہے جب حق سے انکار کرتا ہے نا انسان، تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے شہر کے لوگوں کی زندگی میں ان کے گناہوں کے برے اثرات کی وجہ سے یا پھر اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ بعض مشکلات پیش آئی ہوں گی، ممکن ہے کہ جیسے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک مدت تک بارش کا نزول منقطع ہو گیا تھا، وہاں پر بارش ہونا رک گئی تھی۔ تو انہوں نے کوئی عبرت، اصل تو کیا ہوتا ہے کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو انسان کوئی وبائی بیماری آئی تھی، کورونا جیسا آیا تھا، تو ہر انسان توبہ کرتا ہے اپنی جگہ پہ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ کوئی نیک بندہ آ کے آپ سے کہے کہ بھئی آپ گناہ کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، اللہ توبہ کرو اپنے شرک اور کوئی گناہ میں مبتلا ہو تو اللہ کی طرف رجوع ہو، تو یہ تو نہیں کہیں گے پھر تم ہی منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں، تم ہمارے شہر میں آئے ہو، تمہاری وجہ سے یہ ساری وبائی بیماری آ گئی۔ اگر کوئی ایسے کہے تو وہ تو سب سے بڑا احمق ہوگا۔ تو لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ وہ عبرت حاصل کرے، اس کو اللہ تعالیٰ جو انبیاء آئے تھے نا پیغمبروں کی دعوت کے ساتھ میں اس کو جوڑ دیا، اور پھر کیا کیا، اس پہ ہی وہ لوگ کافی نہیں ہوئے، وہ لوگ کھلی دھمکیوں کے ساتھ میں کیا کرنے لگے، یہ جو ان کے برے نیتیں تھی نا اس کو ظاہر کرنے لگے، اور ان لوگوں جو فرشتے تھے، سوری جو انبیاء تھے، ان سے کہا کہ اگر تم ان باتوں سے دستبردار نہ ہوئے، اگر تم باز نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ اور ایک تو کہنے لگے کہ تمہارا آنا ہی منحوس ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ان کی جو گناہ ہوا تھا ان سے وہ یہ کہ تمہارا آنا ہی ہمارے لیے منحوس ہے۔ پھر شدت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم اس سے رکے نہیں، دستبردار نہیں ہوئے یا تم رکے نہیں، تو ہم یقینی طور پر کیا کریں گے؟ تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یعنی تنگ کرنے کی لمٹس بتا رہے ہیں اب یہ لوگ، کہ ہم صرف خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ نہیں کہ صرف تم کہتے رہو ہم تمہاری باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہم تمہیں تنگ کریں گے، اب ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ مس کہتے ہیں کہ کوئی چھونے کو کہتے ہیں اصل میں مس، مسح اسی سے مسح سے سمجھ لیں آپ کہ ہم مسح کرتے ہیں نا کوئی چیز کو، مسح ہاتھ کے اوپر مسح کر لیا یا سر کے اوپر مسح، تو مس پہنچنے کو کہتے ہیں، یہ کوئی چیز کو ایسے ٹچ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے، تمہیں ہم سے ایک دردناک سزا ملے گی، یعنی ہم تمہیں سزا بھی دیں گے اب۔ تو کیا اب یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے کہ کیا دردناک سزا یعنی عذاب علیم جو ہے یہ سنسار کرنے کے بارے میں ہے، اس کے لیے تاکید کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اس کے علاوہ بھی اور کوئی سزا ہے؟ یہ ایک ہوتا ہے نا انسان کہ سنسار بھی کر دیں گے اور ہم تمہیں اور بھی عذاب دیں گے، تو ممکن ہے کہ یہ دوسرا جو احتمال ہے نا یہ زیادہ قوی لگتا ہے کہ دوسری بھی سزائیں سنسار کے ساتھ ساتھ دوسری بھی سزائیں ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سنسار کرنا ہے نا ایک اصل میں یہ ایک سزا خود اپنی ذات میں ایک بدترین سزا ہے جو کبھی کبھی موت کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ اکثر جو ہوتا تھا، جو زنا کی سزا میں ہوتا تھا کہ پتھر مار مار کے وہ مرنے تک پتھر مارا جاتا تھا، یہ صرف سنسار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ممکن ہے کہ عذاب علیم کا جو یہ ذکر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں اس وقت تک سنسار کریں گے کہ وہ تمہاری موت کا سبب بن جائے، یا یہ کہ سنسار کرنے کے علاوہ دوسرے قسم کی ہم سختیاں جو ہے نا وہ جو پچھلے گزشتہ زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فرعون کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ سزا کس طرح دیتی تھی، ایک سائڈ سے ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، ایک سائڈ سے پیر کاٹ دیا جاتا تھا اس کا، اور پھر اس کو لکڑی کے اوپر جیسے میخوں سے اس کو ٹھوکا جاتا تھا اور پھر اس کو مرنے تک ایسے ہی لٹکا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنی سخت ترین سزائیں۔ اور سلائیاں جو ہوتی ہیں، سلاخیں جو ہوتی ہیں، لوہے کی سلائیاں جو ہوتی ہیں، سلائی سوئی نہیں، سلائی لوہے کی بڑی بڑی راڈز ہوتی تھی نا، ان کو گرم کر کے اللہ اکبر آنکھوں میں ڈالا جاتا تھا، یا کوئی پگھلی ہوئی دھات میٹل کو کوئی پگھلا کے ان کے حلق میں ڈالتے تھے، اس کو کہتے تھے علیم عذاب علیم، کیونکہ جو دوزخ کے عذاب ہوتے ہیں نا یہ بہت سخت ہوں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں پر عذاب کے بارے میں آیا نا عذاب علیم جب کہا تو یہ دردناک سزا جو ہوتی ہے نا یہ بہت بڑی سزا ہوتی تھی، تو درد علیم کہتے ہیں دردناک کو، تو عذاب بہت دردناک عذاب، تو سنسار کر دینا اس کے سامنے ہلکا عذاب لگے گا، یہ پتھر ہی مار رہے ہیں نا، یہ نہیں گرم زندہ انسان ہے، اس کو موت آ جائے تو پھر ختم ہو گئی ساری تکلیف، لیکن جب تک موت نہ آئے اس کو اس طرح سے تکلیف دے تو سوچے کتنا سخت تکلیفیں ہوتی، تو یہ لوگ کیا کرنے لگے کہ ان کو دھمکیاں دیتے تھے، تو باطل کے طرفدار اور ظلم اور فساد کے حامی جو ہوتے تھے نا یہ لوگ اس زمانے کے، اب یہ لوگ کوئی منطق ان کے سامنے پیش کر لو نا
یہ اصل تو ان کے سامنے کوئی لاجیکل بات کرو یہ اس کے قابل ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی قابلیت ہی نہیں رکھتے تھے یہ لوگ کہ کوئی بات سمجھے اور کوئی بات کو لیں کہ بھئی بولنے والے پیغمبر جو بیچتے باتیں جو دیتے تھے وہ لوگ پیش کرتے تھے وہ کوئی ایسی ویسی دلیلیں تو نہیں ہوتی نا کہ بھئی کوئی بندہ مانے یا نہ مانے، وہ تو دلیل معجزات کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اب ان کے سامنے کوئی منطق پیش کرو تو وہ تو سننے والے نہ وہ سمجھنے والے ہیں، نہ ان کو عقل ہے، جبھی تو وہ لوگ بت کی پرستش میں لگ گئے تھے نا۔ تو اب وہ لوگ کیا کرنے لگے کہ یہ لوگ ہمیشہ دھمکیاں دیتے تھے، دباؤ ڈالتے تھے اور تشدد کا سہارا لیتے تھے۔ اب تشدد سے کوئی انسان ہوگا تو ڈر جائے گا، ہے نا؟ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ تو من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ میں، اور نہ وہ کسی کے سامنے بھی نہیں جھکتے، بلکہ ان کی جو استقامت ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم یہ واقعہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مشرکین مکہ تھے وہ اتنا زیادہ اذیت پہنچاتے تھے، اتنا زیادہ تنگ کرتے تھے، نہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلکہ جو تھوڑے سے مومنین تھے ان کو بھی تنگ کرتے تھے۔ تو ان کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیچھے آیتوں میں یہ سارا واقعہ بتانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرمانے وَضْرِبْ لَهُمْ کہ آپ ان کو وہ واقعہ سنا دیجیے، اس وہ یہ مرد مومن کا واقعہ سنا دیجیے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شہر میں ایک گاؤں میں ایک شہر میں سے رسولوں کو بھیجا گیا، یہ آپ پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے یہ واقعہ کو، تو آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا کہ صحابہ کے اوپر بھی ظلم ہوتا تھا، اور یہ جو پیغمبر بھیجے گئے تھے وہ جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے وہ ایسی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں، ستا بھی رہے ہیں، تنگ بھی کر رہے ہیں۔ تو انبیاؤں کا شیوا ہے کہ وہ اس طرح کی تکالیف برداشت کر لیتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کہا تھا کہ آپ ان کی ستانے سے ان کی تکلیفوں سے آپ مایوس نہ ہو جائیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، یہ اگر ایمان لائیں چاہے نہ لائیں آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو 4 آیتیں ہم نے پڑھی تھی ان کی تمام ان کے طوق ڈلے ہوئے راستے بند ہے، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، تو جو ایمان نہیں لاتا وہ چپ نہیں بیٹھا رہتا، اس وجہ سے یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جو ایمان نہیں لاتا ہے وہ چپ نہیں بیٹھا رہتا، وہ پوری کوششیں دوسرے آلٹرنیٹ شروع کر دیتا ہے کہ وہ تنگ بھی کرے گا، اذیت بھی پہنچائے گا، دھمکیاں بھی دے گا، مارنے کی بھی دھمکی دے گا، اور جسے جسے ستا سکتے ہیں وہ ضرور ستائیں گے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، انہوں نے کہا قولو، اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایک چیز جو سورہ یاسین میں بہت اہمیت سے دیکھنا، یہ قولو ہے کہ کہا، تو کس نے کہا؟ جب آپ پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ میں تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ پیچھے جو آیا تھا یہ قولو کون تھے؟ وہ کہنے لگے، یعنی وہ جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ واقعہ قولو انا تطیرنا بکم، اور یہ والا جو قولو ہے یہ کہہ رہے پیغمبر کہہ رہے، انہوں نے کہا طائرکم تمہاری نحوست معکم تمہارے ساتھ، ان ذکرتم کیا سمجھائے گئے، یعنی اب یہاں پہ جو ہے نا کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، اس کی 2 تفسیریں آتی ہیں، دونوں کو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو جو اب ان کو جب دھمکیاں دینے لگے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور سخت تمہیں دردناک عذاب دیں گے، تو پیغمبروں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو بارشوں کا رکنا ہے اور یہ سارا کچھ میں آپ کو اس کو تشریح بتاؤں گی۔ ان ذکرتم کیا تم سمجھائے گئے، یعنی کہ تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم سمجھائے گئے ہو، ان بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے، اس کا بامحاورہ ترجمے میں دیکھیں، انہوں نے کہا میرے پاس اصل میں ماؤس کچھ وہ شو نہیں کر رہا ہے، میں اس کو انشاءاللہ پاور پوائنٹ میں آپ کو لیتی ہوں تو آپ کچھ تھوڑا سا آرو بھی دکھائی دے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم سمجھائے گئے ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اس میں انبیاء جو تھے، اب وہ لوگ کب تک وہ لوگ سنتے ان کی باتیں، یہ تو ڈرتے بھی نہیں تھے نا، انبیاء کو کیوں ڈر لگے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پوری جو ہوتی ہے قدرت کاملہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف ہوتے، تو نہ یہ جھکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، نہ وہ ان کے سامنے کوئی ان کی بات مان لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ آخر میں جب ان کی باتیں سنتے سنتے ان لوگوں نے پھر بعد میں کہا کہ تمہاری بدبختی اور جو تمہاری نحوست ہے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، اور اگر تم ٹھیک طرح سے غور کرو تو اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ کہ ان تمہارے جو اپنے گناہ ہیں، اگر بدبختی اور منحوس حوادث تمہارے معاشرے کو گھیرے ہوئے ہیں اور برکات الہیہ تمہارے درمیان سے اڑ گئی ہیں، تو اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ تم اپنے اندر اپنے پست افکار کو، اور جو تم قبیح اعمال کر رہے ہو، جو برے اعمال جو تم کر رہے ہو نا، اس میں تلاش کرو، نہ کہ ہماری دعوت میں۔ تم
اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے جب انکار کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی تو رک جائیں گی نا. یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے جو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ جو بت پرستی جو کرتے تھے نا، یہ لوگ جو شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شریک کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقت ہے، جو قدرت مبارکہ ہے، اس کے ساتھ میں کہے کہ اللہ بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں. اب اس میں جو مین مرکزی پہلو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے. تو جب اللہ کی توحید کو نہیں مانتے نا، اسی لیے رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ بت پرستی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شریک کھڑا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے. اگر اب یہ لوگ تم اب جو رسول کہہ رہے ہیں نا کہ تم تو خود بت پرستی کرتے ہو، خود غرض ہو، تم لوگ ظلم کرتے ہو، شہوات میں مبتلا ہوتے ہو، تمہاری جو شہوت پرستی ہے، تمہاری جو خود غرضی اور ظلم ہے اور جو تمہاری بت پرستی ہے، یہ تمہاری اس سے تم نے اپنی زندگی کو اندھیرا کر لیا ہے، اسی سے تو تمہاری زندگی اندھیری ہو گئی اور اللہ کی برکات کو خود سے تم لوگوں نے دور کر لیا ہے. اب یہاں پر رسولوں کی دعوت کی طرف تو اس کو الزام دینا بے وقوفی ہے نا، لیکن کیونکہ ہے ہی وہ لوگ بے وقوف، منطق تو سمجھتے نہیں ہے. اب یہ جو ان ذکرتم ہے یعنی کہ تم سمجھائے گئے ہو، یہ یہاں پر ذکرہ اصل میں مجہول کا صیغہ ہے. تو تم سمجھائے گئے ہو یعنی تم نصیحت جو تم کو مل رہی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو نصیحت تم کو مل رہی ہے اس کو تم منحوس سمجھتے ہو. تو یہ جو ذکر تم ہے تو اس کو ایک بعض مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ اس کو ایک مستقل مطلب کی طرف اشارہ کیا، بعض تو یہ نارمل ڈائریکٹ میننگ جو ہم لے رہے ہیں کہ اصل جو تم تمہارے اپنے بد اعمال کی وجہ سے ایک منٹ جی معذرت ہوں، اصل میں ایک کال بار بار آ رہا تھا تو اسی لیے میں سوچی کہ اٹینڈ کر کے بتا دوں بیٹر ہے. تو بعض مفسرین اعوذ باللہ من الشیطان، بعض مفسرین ان ذکر تم کو ایک کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ ایک الگ مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو ان کے مطلب وہ لوگ کا کہنے کا یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا نے نبی علیہ السلام کسی بھی انبیاء کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آئے اور تمہیں نصیحت کرے اور تم کو اگر ڈرائیں تو کیا اس کی جزا یہ ہے کہ تم انہیں عذاب اور سزا کی دھمکی دو. یہ ان ذکر تم ذکر تم، تو یہ جو سوالیہ ہے یہاں پر جو ہے نا اصل میں حمزہ استفہامیہ کے معنی میں آتا ہے. ان ہے پھر وہ اگر یہاں آپ نے لکھنے میں یہاں پر ایسے نہیں ایسے آیا ہے نا، اصل میں حمزہ ہے، وہ حمزہ استفہامیہ، حمزہ کے اوپر جب کبھی الف حرکت آ گئی تو حمزہ کے معنی میں لیتے ہیں ان. تو کیا یہ جو ترجمہ لیتے ہیں نا تو یہاں پر استفہام کے معنی آتے ہیں، کوسچن انٹروگیشن کے معنی آتے ہیں، تو پھر اسی وجہ سے یہاں پر دونوں چیزوں کے اندر انٹروگیٹو اسٹیٹمنٹ رہے گا، وہ کوسچن سوالیہ جملہ ہے وہ اصل میں. تو اگر کوئی تمہارے اب یہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس کو تم نحو سے سمجھتے ہو کہ تم سمجھائے گئے ہو، یعنی جو نبی تمہارے پاس میں آئے ہیں اور جو تم کو سمجھا رہے ہیں تم اس بات کو نحو سے سمجھتے ہو. اصل تو نحوست یہ ہے کہ جو تمہارے اپنے گناہ ہیں، جو تم بت پرستی میں لگے ہو، شہوت میں لگے ہوئے، گناہ میں لگے ہو، نافرمانیوں میں لگے ہو، بات کو نہیں مان رہے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو نہیں مان رہے ہو، یہ اصل تمہاری نحوست ہے. یہ نحوست نہیں ہے کہ تم سمجھائے جا رہے ہو. یہ ایک تفسیر ہوئی ہے اس کی، ایک قول مبارکہ مفسرین کا یہ ہے. دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان ذکرتم کی اصل میں ایک مستقل الگ مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس میں کوئی نبی بھیجے تم کو سدھارنے کے لیے، تم کو ڈرانے کے لیے، تو اس کی جزا یہ ہے کہ تم ان کو عذاب دو اور سزا کی دھمکیاں دو اور ان کے جو وجود ہے اس کو منحوس خیال کرو. وہ تو تمہارے لیے نور و ہدایت اور خیر و برکت کا تحفہ لے کر آئے ہیں. تو کیا اس خدمت کا جواب وہ دھمکیاں اور بدکاریاں ہیں جو تم دن رات ان کے ساتھ میں کر رہے ہو؟ یہ سوالیہ جملہ ہو گیا ان ذکرتم کے لیے کہ تم ان کو عذاب اور سزا دے رہے ہو جو تم کو نصیحت پہنچانے کے لیے آئے. تو یہ سوالیہ جملے کے جواب میں مفسرین نے اس طرح سے لیا ہے. آئی ہوپ سمجھ میں آیا ہے دونوں بھی باتیں آپ لوگوں کو، اور بہت امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے میں اس کو وضاحت کے ساتھ میں کر رہی تھی. اور ان کی جو آخری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ تم حد سے بڑے ہوئے اور تجاوز کرنے والے لوگ ہو. بل انتم، بلکہ تم قوم مسرفون، حد سے بڑھنے والے ہو. تو تمہاری جو اصلی بیماری ہے نا، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
وہ جو قوم ہے ان کو کہہ رہے کہ تمہاری جو اصلی بیماری ہے وہی تمہارا جو وہ اصل میں کیا ہے، حد سے آگے بڑھ جانا. اور اگر تم توحید کا انکار کرتے ہوئے شرک کی طرف رخ کرتے ہو، اب ان کا کیا ہوا، توحید نہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کر رہے ہیں وہ لوگ، شرک کی طرف رخ کر کے جا رہے ہیں. تو اس کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ تم حق سے، حد سے آگے بڑھے ہو، حد سے تجاوز کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یہ میری باندھی ہوئی حد ہے، اس کے آگے مت جانا. یہ بار بار آپ یہ جملہ بار بار قرآن پاک میں بہت سارے جگہوں پر آئے گا یہ جملہ کہ یہ میری باندھی ہوئی حدیں ہیں، اس سے آگے مت جانا. تو یہ حدود جو لمٹس ہے نا، تو یہ لمٹس ہے، اس کو آگے کوئی بھی بندہ جب کراس کرے گا تو پھر اس کو سزا تو ضرور ملے گی. تو اگر تمہارا معاشرہ برے انجام میں گرفتار ہوا ہے تو اس کا سبب کون ہے؟ گناہ میں زیادتی اور شہوت میں آلودگی ہے. تو تم لوگ تو اصل میں حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہو، اسی وجہ سے تو تمہارے پاس یہ ساری نحوستیں آ رہی ہیں. اگر خیر خواہ کی خیر خواہی کے جواب میں تم انہیں موت کی دھمکی دیتے ہو تو یہ تمہارے حد سے تجاوز کی وجہ سے ہے. وہ لوگ، کوئی بھی آتا تھا نبی ہر قوم کے پاس میں، ایسے نہیں کہ ان کے پاس میں، جو بھی قوم سرکشی کے اوپر تل جاتی ہے نا تو پھر ان کے پاس جب کوئی نبی آتا، وجہ کیا ہوتی تھی؟ کہ وجہ یہ ہوتی تھی ان کو عمل ہی نہیں کرنا ہوتا تھا. ہر درمی ہوتی تھی ان کے اندر، ضد ہوتی تھی، عناد ہوتی تھی کہ ہم کیوں عمل کریں، کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ اللہ معاف کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کیوں ہمیں ڈرا رہے ہو. یہ جو یوزولی ہوتا ہے وہ یہی ریزن اصل یہ ہوتا ہے عمل نہیں کرنے والوں کا. آپ دیکھیں جو ملحد ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کا کانورزیشن یوٹیوب کے اوپر جا کے سنیے گا، ضرور سنیے گا. کیوں میں آپ کو بار بار الہاد اور ایتھیزم کی بار بار کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ آج کل شرک تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا گناہ ہے، لیکن الہاد ایک پلیٹ فارم ہے دجالیت کا. کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے گا، اللہ کے وجود سے انکار کر دے گا، توحید کا ہی انکار کر دے گا، تو پھر وہ سجدہ کرے گا کس کو؟ اس کو جو اس کی باتیں مان لے. دجال جب نکلے گا حالات ایسے ہو جائیں گے نا کہ کہیں بارش نہیں ہوگی اور لوگ پریشان ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، سارا کچھ ہوگا. تو اس ٹائم پہ جب جو چیزیں اس کو ضرورت ہے، شیطانیت ہے اس وقت، تو جو چیز کی بھی ضرورت ہوگی دجال اس کو دے دے گا، ایسے ہاتھ پھیرائے گا، ہر طرف ہریالی ہو جائے گی، لوگ سجدہ کر دیں گے، خدا مان لیں گے. تو ہم لوگ کو ایمان کے بچانے کے دور میں ہیں. اب وہ دور ختم ہو گیا، اب پتہ نہیں کبھی کسی بھی وقت میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، دجال کبھی بھی ظاہر ہو سکتا ہے. حالات اس طرح سے ہو گئے کہ ہم قیامت کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. تو اب بچانے والی چیز ہمارے ایمان کی ہے. اب اعمال صالحہ اور ایمان کو بچانے کے معیار پہ کھڑے ہوئے ہیں. اسی لیے میں سورہ یاسین کو بہت زیادہ ڈیٹیل جانے کی وجہ یہی، حالانکہ سرسری طور پہ جا سکتے ہیں، سب کو سمجھ بھی آ جائے گا، لیکن ہمارے ایمان اب خطرے میں ہے فی الوقت میں. آج جیسے اس دور میں آ گئے کہ صبح انسان مومن گھر سے نکلے گا، شام آنے تک وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس دور میں آ گئے ہیں. آج آپ کا یہ حال ہے تو آنے والا جنریشن ہمارے بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ اگر ہمارے گھر میں ایمان کے تذکرے نہیں ہوں گے تو ہمارے بچوں کی نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. ہر ماں کے لیے یہ دعا لازمی ہو گئی ہے اس کے لیے کہ وہ اپنی نسلوں میں ایمان کی دعا کرے. تو ایمان کی آخری معیار پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم سب کا ایمان. ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں تو ہم کس معیار پہ کھڑے ایمان کے اعتبار سے ہم خود جانتے ہیں اپنے ایمان کا. اسی وجہ سے یہ جو سورہ یاسین ہے قرآن پاک کا جو دل ہے، وجہ یہی ہے اس کے اندر توحید کا مرکزی مضمون ہی توحید ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے مردوں کے اوپر یہ سورہ پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی. اب آپ سوچیں اس کی برکت سے تو اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی، لیکن جو بندہ سمجھ کے زندگی بھر پڑھتا رہا، اس کے سامنے مرتے وقت میں شیطان پوری لشکر کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں، تاکہ آخری وقت جو اس کا حلق میں جب روح اٹکی بھی ہوتی ہے نا، اس وقت اس سے ایمان کھینچ لے، اس کو کفر کی حالت میں اس کو موت آئے. وہ پوری کوشش لگا کے رکھتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں کے سامنے سورہ یاسین پڑھا کرو، جانکنی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تزلزل میں آ جاتا ہے اس وقت میں. ہمیں نہیں پتا نا، کیونکہ جو بندہ چلا جاتا ہے وہ تو آ کے نہیں بتائے گا، لیکن جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں وہ اتنے کنفیوزڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے اس وقت میں کہ ہر چیز اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس وقت میں جب آپ لوگ سورہ یاسین سمجھ کے پڑھیں گے، میں سمجھ کے پڑھوں گی، آپ لوگ اور اس کو آگے کرتے چلے جائیں گے نا، تو جب نزع کا عالم آئے گا تو اس وقت ہمارے سامنے جب پڑھی جائے گی تو ہمارا ایمان یقین مضبوط ہوگا، تبھی تو ایمان کے اوپر موت آئے گی. تو بہت کیئرفلی ایک ایک ورڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سورے کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں. جب بھی آپ پڑھیں، بھلے آپ 5 منٹ پڑھنے والوں کو 20 منٹ لگ جائیں، کوئی بات نہیں. کوئی لمحات جو اتنا وقت آپ قرآن کے ساتھ گزاریں گے وہ لمحے آپ کی عبادت میں لکھے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ جو سرکش قوم ہے یہ ہر دور میں تھی، ہر دور میں رہے گی. اس سے آپ بچنا ہے تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے.
اب یہاں پر آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 20 میں ایک مرد مومن کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسی قوم میں بھی ایک آدمی تھا جو ایمان لے آیا تھا، اور اس کی حالت، اس کی موت اور اس کے فوراً بعد اس کو کیا انعام ملا، یہاں سے آپ دیکھیں گے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آیا شہر کے پرلے، وجاء اور آیا من اقصى المدینہ، یعنی اقصی کہتے ہیں تھوڑی سی دور جو ہوتا ہے نا، اقصى الحلق بھی ہم کہتے ہیں حلق کا آخری حصہ، تو تھوڑی سی دور گاؤں کی طرف سے، تو پرلے سرے سے آگے کی، کافی آگے کے سرے سے ایک آدمی، رجلن ایک آدمی، یسعا دوڑتا ہوا آیا، ایک آدمی بہت شہر کے پرلے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں کا ہی آدمی تھا، ہو گیا شہر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قال یا قومی، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، اتبعوا، یہاں پر دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، اتبعوا، اتبعوا المرسلین، تو تم پیروی کرو، یعنی ساری قوم کو وہ کہہ رہے کہ تم پیروی کرو رسولوں کی، آیت نمبر 20 میں۔ اب یہ جو ایک ایسا مومن تھا، ایک مرد مومن تھا، اب یہ جو آیت ہے نا ان رسولوں کی جدوجہد کا ایک اور حصہ بیان کر رہی ہے، جس کے اندر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے تھوڑے سے مومنین نے بڑی شجاعت سے ان انبیاء کی ہمت، ان انبیاء کے دین کے اوپر ایمان لائے، جو وہ دعوت دیتے تھے اس کو مان لیا اور ان کی حمایت کی، اور وہ جو کافر اور مشرک اور ہردرم لوگ تھے نا ان کے مقابلے میں کھڑے رہے، جب تک جان باقی رہی انبیاء الہی کے ساتھ دیتے رہے۔ صرف یہاں پر ایک مرد مومن کا واقعہ ہے، کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے اور وہ جو ایمان لائے وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے تھے، اور پورے کی پورے لوگ جو تھے وہ ان کے تائید میں دعوت کا کام کرنے لگے، جیسے یہ ایک مثال ایک مرد مومن کی دی گئی، اس طرح سے وہاں پر بہت سارے لوگ تھے۔ تو ارشاد ہوا کہ ترجمہ میں اس کا کروں، ایک با ایمان مرد شہر کے دور دراز مقام سے بڑی تیزی کے ساتھ میں بھاگتا ہوا کافر گروہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، مرسلین خدا کی پیروی کرو۔ تو اس شخص کا نام جو اکثر جو مفسرین نے لکھا ہے وہ حبیب نجار کہا ہے، تو وہ ایسا شخص تھا جو پیغمبر خدا سے پہلی ہی ملاقات میں ان کی دعوت کی حقانیت اور ان کی تعلیمات کی گہرائی کو پا گیا تھا۔ اب یہ ایک اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، لیکن میں اس کو نہیں بیان کر رہی کہ جب مفسرین نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ جب وہ لوگ داخل ہو رہے تھے، رسول پیغمبر جب داخل ہو رہے تھے تو ایک آدمی وہاں پر ایک کارپینٹر، نجار کہتے ہیں کارپینٹر کو، تو وہ اس کو کچھ بیماری تھی اور ان لوگوں کے ذریعے سے اس کو شفا مل گئی، اور ایسے کچھ بہت سارے واقعات ہیں، میں اس کو نہیں بیان کر رہی ہوں۔ ہمیں جو مین مرکزی مضمون جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ اس کے اوپر ہم رہتے ہیں، تو وہ ایک جو ثابت قدم مومن ثابت ہوا، کیونکہ اس نے انبیاؤں کے معجزات کا مشاہدہ کیا تھا۔ میں نے آپ کو کل کی تفسیر میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ایسی اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی کہ لا علاج بیماریوں کو یہ اچھا کر دیتے تھے من جان، اللہ کے حکم سے۔ ان کی اپنی خاصیت خصوصیت نہیں تھی۔ ڈیفینیٹلی یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انبیاؤں کے یا اولیاء اللہ کے جو ہاتھ سے جو کچھ بھی کرامات یا جو کچھ بھی معجزات صادر ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور ایمان کے بڑھانے کے لیے اور ایمان کی دعوت کے لیے ہوتے ہیں، ان کے اپنے ذاتیات کے لیے نہیں ہوتے کچھ بھی۔ تو جس وقت وہ جو بندہ تھا نا، اس کو جب خبر ملی کہ شہر کے درمیان میں یہ لوگ جو انبیاء ہیں یہ لوگ تو دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اب وہ اپنے کام میں تھا، نجار تھا، کارپینٹر تھا، وہ اپنے کام میں لگ گیا، ایمان لایا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ لیکن جب اس کو خبر ملی کہ یہ لوگ یہاں پر انبیاءوں کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں شہید کرنے کا ارادہ، وہ جب ان کو پتہ چلا کہ انبیاؤں کو شہید کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں لوگ، تو یہ بندہ جو ہے یہ خاموش نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اب خاموش رہنے کو جائز نہیں سمجھا، اور وہ یسعا جو ہے نا، یسعا دوڑنے کو کہتے ہیں، یہ لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو شہر کے سینٹر آف دا سٹی کے اندر، مرکزی شہر جو ہوتا ہے سینٹر آف دا سٹی کو پہنچا، اور جو کچھ اس کے پاس میں تھا نا وہ حق کی حمایت میں اس نے کیا۔ مطلب ایک انسان کیا کر سکتا ہے بتائیے۔ اب ایک اور چیز جو اس کے اندر رجلن کی جو اس وہ ورڈ آیا ہے نا، اس کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ ایک عام آدمی تھا، وہاں پر کچھ اور بھی نہیں ہے، ایک عام انسان تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی تھا، ایمان لانے کے بعد میں ولی کا مطلب پتہ ہے وہ کیا ہے؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ویسے ہی بن جاتا ہے، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ اس کو زیادہ انسان سوچتا ہے وہ تو ولی اللہ ہے، 5 وقت کی نماز، ہر انسان جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ دوست ہے، اسی لیے تو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے نا۔ تو وہ کوئی قدرت اور شوکت نہیں رکھتا تھا، اور اپنی راہ میں اکیلا اور تنہا تھا، دوڑتا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ میں جو قرآن پاک کی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ایمان کے نور نے اس کی دل کو ایسے منور اور ایسا مضبوط کر رکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں اور جو توحید کی راہ ہے نا،
اس کے سامنے جتنے لوگ مخالفین جو کھڑے تھے، آپ سوچیں ایک انسان اور سارا کا سارا شہر مخالف ہے، ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی اس نے، اور وہ میدان میں آیا۔ اب چاہتا تو وہ اپنی جگہ چپ بیٹھا ہوتا تھا نا، لیکن کیونکہ اس کے دل میں ایسا نور اتر گیا تھا ایمان کا، وہ منور ہو چکا تھا اس کا دل، اور وہ اتنا مستعد ہو چکا تھا، اتنا مضبوط ہو چکا تھا اس کا ایمان اس کے اندر، کہ اس کی ذات کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب وہ خود ذاتی طور پہ، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک بیج ہوتا ہے نا، چھوٹے سے بیج، آپ اس کو کھا لیں گے، پھینک دیں گے، کچھ بھی کریں گے، لیکن جب وہ بیج زمین میں جاتا ہے، اس کو پراپر انوائرمنٹ ملتا ہے، تو وہ ایسے درخت بن جاتا ہے۔ تو آپ کیا وہ درخت کو کچھ ہلا سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں؟ ہوائیں بھی نہیں، وہ تو ہواؤں کو روک سکتا ہے وہ درخت۔ تو ایسی مضبوط ایمان جب بن جاتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بن جاتا ہے ہدایت کا۔ تو یہاں پر وہ بندہ عام سا انسان تھا، لیکن اس کے اندر جب نور ایمانی داخل ہوا، تو وہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ مخالفین کے اگینسٹ ٹھہر گیا کہ جتنے لوگ ہیں، چلو میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں ضرور ان پیغمبروں کی مدد کروں گا۔ اقصی المدینہ جو ورڈ آیا ہے نا یہاں پر، اقصی المدینہ، اس کی تعبیر کے بعد، یہ جو اس کی تعبیر ہے نا، اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ رسولوں کی جو دعوت ہوتی ہے نا، عموماً اب دیکھیں ہم لوگ شہر میں رہنے والے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اصل بات تو یہ ہے کہ رسولوں کی جو دعوت تھی وہ شہر کے دور دراز کے مقامات تک پہنچ گئی تھی۔ جو دل آمادہ تھے، ٹھیک ہے، جو ماننے کے لیے تیار تھے، وہ لوگوں میں اثر یہ بات کر چکی تھی۔ اکثر شہر کے دور دراز کے جتنے بھی علاقے ہمیشہ ہوتے، جو شہر سے دور دراز کے جو علاقے ہوتے نا، وہ ایسے طالبین جو ایسے سیکھنے والے آمادہ قلب کے مرکز ہوتے، اور جو حق کو قبول کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہوتے۔ اس کے برخلاف کیا ہوتا ہے، شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، جن کو حق کی طرف راغب کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، یہ عام بات ہے۔ شہریوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ کیونکہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کے پاس آسائشیں ہوتی ہیں، آرام ہوتا ہے، تو وہ جلدی دین کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن جو دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سادے سمپل سے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں میں قصبوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے، حق بات فوراً مان لیتے ہیں، ان کے دل بھی بہت نرم ہوتے ہیں، سختی نہیں ہوتی ان لوگوں کے دلوں میں۔ یہی چیز یہاں پر بھی آیا کہ شہر کے پلے درجے سے وہ دوڑتا ہوا آیا، مطلب شہر کے جو مرکزی شہر کے جو لوگ تھے وہ ہر دھرم تھے، سختی تھی ان کے دلوں میں۔ یا قومی، یہاں پر ایک اور بھی آیا جو یا قومی کا جو لفظ آیا ہے نا، اس کی تشریح میں کہ اے میری قوم، اس کی تعبیر اس شخص کی اپنے شہر والوں کے ساتھ ایک ہمدردی کا اظہار کرتی ہے، اور رسولوں کی پیروی کی دعوت ایک کیا تھا، ایک مخلصانہ دعوت تھی، اس کی اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس میں۔ وہ تو انبیاؤں کو بچانے آیا تھا، ٹھیک ہے ان کو بچا لیتا، کچھ کر لیتا، لیکن قوم کی طرف کانسنٹریٹ، قوم کی طرف وہ ہو کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں نا، اے میری قوم، یا قومی اتبعوا المرسلین، اتباع کرو، پیروی کرو ان رسولوں کی۔ تو وہ اس کو ہمدردی تھی۔ تو ایک اور بھی صفت ظاہر ہوئی کہ وہ تو ایک عام انسان تھا، اور ایمان کا نور اس کے اندر اتنا اندر گامزن ہو گیا، اتنا اندر اتر گیا تھا اس کے، کہ وہ ایک مضبوط انسان، مضبوط الایمان انسان بن گیا تھا، اور وہ مخالفین کے ساتھ میں مخالفین کے اگینسٹ کھڑے ہونے کے لیے بھی آ گیا تھا، انبیاء کا ساتھ دینے کے لیے۔ اور جو دوسری چیز، جو دوسری صفت اس کی بیان کی گئی، وہ مخلص تھا بندہ، اور دوسروں کی فکر تھی، جو خود ایک فائدہ اٹھا لیتا ہے تو وہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ بندے کا جو انجام ہوا نا، اس کو سننے کے بعد میں ہر وہ مومن جو ایمان لے آتا ہے اور جو دوسروں کی فکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس کو فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد میں اب تمہارے اوپر یہ لازم ہو گیا ہے کہ تم دوسروں کی فکر کرو، کیونکہ انبیاؤں والی صفت ہی یہ ہوتی ہے کہ جب خود کوئی چیز کا فائدہ حاصل کرنے لگے، نور ایمانی آپ کے دل میں ہے، تو اس کے لیے دوسروں کی فکر کرے۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو قوم یا قومی، اصل میں یہاں پر کسرہ زیر کے بعد میں یا متکلم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس کو اس سے جوڑنے کا، اسی لیے یا متکلم یہاں سے گرا دیا گیا، ایک تعلیل ہوتی ہے۔ تو یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو، پیروی کرو رسولوں کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ اب یہاں سے آگے جو ہے نا، اب یہ جو مرد مومن ہے اپنے شہر والوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کون سی منطق اور دلیل کو اختیار کرتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں، اب ظاہر سی بات ہے، ایک انبیاء کی دعوت ہو رہی ہے وہاں پر، کوئی لوگ ماننے ہی تیار نہیں ہے، تو اب یہ بندہ مومن جو تھا وہ دلیلیں پیش کرے، کچھ نہ کچھ لاجیکلی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ دیکھیں یہاں پر کتنے پیارے انداز میں، کتنی بہترین طریقے سے وہ نصیحتیں کرتے ہیں۔ وہ جو مرد مومن تھے، ان کی آگے قرآن اور آیتوں میں اس کی تشریح بہت اچھے انداز میں ہے کہ وہ کیا دلیل دے رہے ہیں، کیا لاجک یوز کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون،
ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اپنی دعوت کے بدلے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتے. ان کی دعوت میں مادی منفیت نہیں ہے، مادی منفیت ہی نہیں، جو دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے اندر میں. وہ کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے، وہ تم سے نہ کوئی مال چاہ رہے ہیں، نہ تو کوئی جاہ چاہ رہے ہیں، نہ کوئی مقام چاہ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ تم سے تشکر بھی نہیں چاہ رہے کہ یہ نہیں کہ ہماری تعریف کرتے بیٹھو، ہمیں لوگوں میں مشہور کر دو، کچھ بھی نہیں، شکر تھینک یو بھی نہیں. اب ہم کرتے ہیں نا کسی کو کچھ کام کرے تو ہماری ایکسپیکٹیشن رہتا ہے کہ ارے یار کچھ شکریہ ہی کہہ لیتے ہمیں، ہم نے اتنی محنت سے ان کے لیے اتنا کام کیا. شکریہ بھی نہیں ہے، زبان پہ نہیں تو آنکھوں میں تو ہوتا، آنکھوں میں نہیں تو چہرے میں ہوتا، چہرے میں نہیں تو باڈی لینگویج سے تو شکریہ کہہ دیتے. کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ توقع ہوتی ہے آگے والے سے، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو آگے والے سے کوئی بھی صلے کی امید نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کو. تو اس کے بعد میں قرآن یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول جو ہوتے ہیں نا، یہ رسول جیسے ان کی دعوت کے مطلب اور ان کے باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ افراد ہیں. جو آگے بتا رہے ہیں نا کہ وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے، کہ تم پیروی کرو ایسے لوگوں کی جو تم سے کچھ بھی نہیں طلب کرتے. یہ لاجک ہے، یہ منطق وہ پیش کرے دلیل کے طور پہ، اور وہ ہدایت یافتہ ہے. اب دیکھیں کسی کی دعوت، جو آپ کو کوئی آ کے بندہ کسی بات کی دعوت دیتا ہے، اس کو قبول نہ کرنے کے دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ حق نہیں ہے، وہ دعوت جو وہ دے رہے ہیں وہ دعوت حق نہیں ہے، جس کی طرف بلائے جا رہے ہیں وہ حق راستہ نہیں ہے. اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق راستہ نہیں ہے تو آپ اس کو انکار کر دیں گے، اس کی دعوت کو آپ قبول نہیں کریں گے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو بھی بندہ، یہ جو دعوت تو حق ہے، لیکن جو دعوت دینے والا ہے وہ کچھ اپنا ذاتی نفع حاصل کرنے کے لیے سارا کام کر رہا ہے. اگر آپ کو شک ہو گیا ہے نا تو پھر آپ وہ راستے وہ چیز اختیار نہیں کریں گے. وہ اپنے فائدے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کام تو اچھا ہے، لیکن اب وہ بندہ اپنے فائدے کے لیے دعوت دے رہا ہے تو آپ اس دعوت کو رد کر دیں گے. تو انبیاء جو ہے نا یہ حق کی طرف بلاتے ہیں اور کوئی ذاتی نفع بھی حاصل نہیں کرتے. تو پھر انکار اور تردد کے کیا معنی ہوئے؟ تو یہ دلیل وہ مرد مومن نے دی تھی کہ عظیم انبیاء کے خلوص اور بے غرضی، کوئی غرض ہی نہیں ہے، اور ان کا جو دل ایک دم صاف شفاف، اللہ تعالیٰ من جانب اللہ ان کے دل منور ہوتے ہیں نا. تو اس کی نشانی کے طور پر آیت قرآن میں بارہا اس کا ذکر آیا ہے. جہاں کہیں بھی آپ قرآن پاک کی آیتیں دیکھیں گے نا، بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ انبیاء ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم سے، ہم تو تم سے مال بھی نہیں طلب کر رہے، ہم تو تم سے کوئی چیز ہی نہیں طلب کر رہے، تم صرف اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کی دعوت کو مان لو. اس کے بعد قرآن مزید کہتے ہیں کہ یہ رسول جیسے ان کی دعوت اور ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ افراد ہے. وہم یہاں پر جو ہے وہ محتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ افراد ہے. اچھا اس کے بعد ہمارا جو ہے نا پارہ 23 شروع ہوتا ہے. چلیے یہاں سے آگے کی جو ہے وما لیا، اب یہ آیت کے پڑھنے میں بہت غلطی ہوتی ہے. وما لیا اب اس کو سمجھیں گے نا جب آپ لوگ ترجمہ، تو پھر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. وما لیا لا ایسے پڑھا جاتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت مطلب دیکھا ہے اور ٹوکا بھی ہے. وما لیا لا بالکل غلط ہے یہ. وما لیا لا اعبد، یہ الگ الگ ہے یہ چیزیں. اسی لیے یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر کہ وما، میں زوم کروں یا آپ لوگ اپنے موبائل میں بھی آپ لوگ زوم کر سکتے ہیں اس چیز کو. میں یہاں پر زوم، چلو میں اتنا زوم کر دیتی ہوں، آپ لوگ باقی اپنے اسکرین پہ ایک ایک لائن تک بھی زوم کر سکتے ہیں. وہ اور کیا ہوا، وما یہاں پر ما استفہامیہ ہے. استفہامیہ یعنی انٹروگیٹو سینٹینس ہے، ورڈ ہے، سوالیہ ہے. بات یہ کہ اور کیا ہوا لیا مجھے. آپ اس کو جب سمجھیں گے تو آپ پڑھتے وقت میں اس چیز کو دھیان رکھیں. وما لیا اور کیا ہوا مجھے، لا اعبدو میں نہ عبادت کروں. دیکھیں یہ لا جو ہے نا یہ اعبدو کا ساتھ ہے، یہ لا اعبدو یہ امر اور نہیں دو چیزیں ہوتی ہیں. میں نہ عبادت کروں، کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں عبادت نہ کروں. الذی وہ جس نے فطرنی پیدا کیا مجھے. پیدا کرنے کے بہت سارے ورڈز آتے ہیں لیکن فطرنی یہاں پر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، خلقہ بھی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور بہت سارے ورڈز الفاظ ہے عربی گرامر میں، لیکن یہاں پر ورڈ آئے فطرنی. ہم اس کی تشریح میں کریں گے کہ فطرنی آنے کی وجوہات مفسرین نے کیا بیان کی ہے. تو مجھے کیا ہوا، میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اب یہ بندہ یہ نہیں کرے کہ اسی کی طرف میں لوٹ کر جاؤں. بندہ اپنے بارے میں جب کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یہاں پر ترجعون کی ضمیر آئی. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم تشریح کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد قرآن ایک اور دلیل پیش کر رہا ہے اور اصل توحید کے بارے میں بات کرتا ہے. کیونکہ یہ جو انبیاء کرام کی دعوت ہے نا، ان کا اہم ترین نقطہ ہوتا ہے. ان کا اہم ترین نقطہ کیا ہوتا ہے؟
توحید ہوتی ہے کہ توحید کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں۔ تو جو اب وہ جو مرد مومن ہے، وہ بندے کی پہلی دلیل کیا تھی؟ پہلی دلیل یہ تھی کہ وہ تم کیوں ایسوں کی بات نہیں مان رہے ہو جو کہ تم سے کچھ فائدہ ہی حاصل نہیں کر رہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ایک دلیل انہوں نے دی۔ دوسری دلیل کیا دی؟ کہ میں اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ وہ ہستی پرستش کے لائق ہے جو خالق و مالک ہیں اور نعمات بخشنے والی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ بت جن سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم تو بت پرستش کر رہے ہو، حالانکہ جس نے مجھے پیدا کیا میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی۔ فطرت سلیم کہتی ہے کہ خالق کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ اس بے قدر و قیمت مخلوق کی۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، اسی وجہ سے یہاں پر جو ورڈ آئے نا فطرنی، اس کا اشارہ اسی کی طرف ہے۔ فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، ممکن ہے اس میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ میں جس وقت فطرت اصلی پر غور کرتا ہوں۔ دیکھیے ہر انسان ایک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت فرق ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں، کوئی نبی نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو یہ زمانہ جو ہے فطرت، زمانے فطرت کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں انسان اگر اپنی فطرت کے اوپر غور کر لے نا، فطرت کے اصلی کے اوپر جب انسان غور کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو اپنے اندر ایک ایسی آواز سنائی دے گی کہ مجھے اپنے خالق کی پرستش کرنی چاہیے، اس کی طرف لوگوں کو بھی بلانا چاہیے، اور اب میری عقل بھی اسی چیز کی گواہی دیتی ہے۔ تو دو آپ کے اندر گواہ پیدا ہو گئے، ایک تو آپ کی فطرت اور آپ کی عقل، کہ عقل اور فطرت دونوں چیزیں یہ چیز کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کو اپنے خالق کی پرستش، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کی پرستش کریں، نہ کہ کوئی ایسا بندہ، نہ کوئی ایسی مخلوق جو آپ کا کچھ اچھا کر سکتی ہے نہ کچھ برا کر سکتی ہے۔ تو یہ جب جو عقل کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے نا، وہ اب انسان اس دعوت کی طرف غور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں فطرت اور عقل کی دوہری دعوت کو کس طرح اہمیت نہ دوں، یہ اس مومن بندے کی دلیل تھی۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوا؟ خبردار کرتا ہے کہ اس کے بعد میں وہ اب کیا کر رہے، جو مرد مومن ہیں ان کی دلیل کنٹینیو ہو رہی ہے کہ یاد رکھو کہ تم سب ایک دن اکیلے ہی اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ وہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سے کیا ہے کہ تم سب اکیلے اس کی طرف لوٹ کر جانے والا۔ اکیلے جانے والا بندہ جب ہوتا ہے تو پھر تیاری بھی اکیلے اپنے لیے کرنا ہے نا۔ تم بھی جاؤ گے اور میں بھی جاؤں گا اکیلے، لیکن فطرت کے اوپر انسان پیدا ہوا ہے، اس کی عقل اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ وہ فطرت، اگر وہ اپنے فطرت کے اوپر رہے گا، سمجھ آپ کہیں بھی نہیں رہے، جنگل پہ جا کے رہ رہے ہیں مثال کے طور پہ، اکیلے ہے، کچھ بھی نہیں ہے ڈسٹربنس، کوئی بت ہے نہ پر کچھ ہے، تو آپ جھاڑ کی پوجا تو نہیں کریں گے۔ تو وہ دلیل دے کے کہہ رہے ہیں کہ کس چیز کی؟ پتھر کی پوجا کرو گے، پتھر نے تمہیں پیدا کیا، پتھر تمہیں فائدہ دے رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا تم اس کی عبادت کرو گے۔ تو یہ عقل اور فطرت دو چیزوں کو جب آپ آواز سنیں گے تو پھر آپ کو کیا کہے گا وہ کہ اپنے خالق کی عبادت کرو، اور ہر بندہ، تم سب ایک دن اکیلے ہی اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اکیلے ہی جانے سے نہ صرف یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورے کرتے ہیں، بلکہ اس کے بعد والی جو زندگی اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، دوسرے جہان میں بھی تمہاری ساری ضرورت کو پورا کون کرنے والا ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہوگی ہماری تمام ضروریات جو دنیا میں، چلو دنیا میں تو پتھروں کو ہر چیز کو تم پوجا کر لو گے، لیکن یہاں سے جب اٹھ کے چلے جاؤ گے تو وہاں کون سا پتھر ہوگا، کون سا بت ہوگا جس کی تم پرستش کرو گے؟ تو اس دنیا میں جانے کے لیے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے گا، تو وہاں بھی اللہ کے دست قدرت میں ہی سارا کچھ ہوگا، تو اسی کی طرف رخ کرو کہ دونوں جہانوں میں تمہاری جو کچھ بھی سرنوشت یا جو کچھ بھی تمہاری ضروریتیں ہیں اس کا سارا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا کریں بھئی، 12 بج رہے ہیں۔ ایک اور دلیل ہے، تیسری دلیل، اس کے اوپر ختم کر لوں 5 منٹ اگر آپ لوگ دیں تو، کیونکہ آپ لوگوں کی خاطر میں نے اپنے 13 منٹ 14 منٹ دیے ہیں ریوائز کرنے میں، تو اس لیے اب آپ لوگ مجھے 5 منٹ دے دیجیے، میں یہ آیت کر لوں، کیونکہ یہ آیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بہت پیارے انداز میں۔ یہ تیسری دلیل ہے، اس وجہ سے اس کو ختم کرنا چاہے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہ یہاں پر اَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں، من دونہ اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، آلِہَةً ایسے معبود، ان یردن الرحمن کہ اگر وہ چاہے، یعنی اللہ رحمان اگر چاہے، بدرن کوئی نقصان پہنچانا، لا تغنی عنی نہ کام آئے میرے، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ چھڑا سکیں گے وہ مجھے۔ یہ تیسری دلیل ہے، یعنی کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کام نہ آئے،
کچھ بھی کام نہ آئے. شیئن یہاں پر کہہ کے بتا دیا گیا کہ شفاعت جو ہوگی اس کچھ بھی کام نہیں آئے گی. ایسے نہیں کہ تھوڑی آدھی شفاعت ان کی ہو جائے گی اور آگے آگے میرے اعمال ہو جائیں گے، آدھی اللہ تعالیٰ میرے پر ہے. ایسے نہیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گی. ولا ینقذون، اور نہ وہ چھڑا سکیں گے وہ مجھے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر میری عذاب میں پکڑ لیں گے، اگر عذاب مجھے پکڑ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے. انی اذا لفی ضلال مبین، کہ بے شک میں اس وقت البتہ گمراہی میں، یعنی کہ بے شک میں مبین، آپ نے پڑھا ہے کھلی صاف صاف بار بار ہم اس چیز کو پڑھتے آ رہے کہ بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوگا. تو دنیا تو ٹھیک ہے نکل جائے گی ایسے ہی، آخرت میں کیا کریں گے. اپنی جو تیسری دلیل میں یہ جو بندہ ہے یہ بتوں کی کیفیت بیان کراتا ہے کہ اور خدا کے لیے عبودیت کے اس بات اور بتوں کی عبودیت کی نفی کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے، یہ تکمیل کر رہے ہیں اپنی پوری کی پوری جو پیچھے سے دلیلیں دیتے آ رہے ہیں اس کو مکمل کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، اور بتوں کی نہیں کرنی ہے تو کیوں نہیں کرنی ہے. کیا میں خدا کے سوا اور معبود بنا لوں، جبکہ خدا رحمان مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت مجھے معمولی سا فائدہ بھی نہ دے گی، اور وہ مجھے اس کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے. اس کے آگے پھر وہ خود اپنے بارے میں بات کرتا ہے. بندہ جو ہوتا ہے نا، جب اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو زیادہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ حکم چلانے والی بات نہیں آئے گی، میں امیر ہوں، میں تمہارا لیڈر ہوں، یہ بھی لہجہ نہیں آئے گا اس کے اندر. اور دوسرا یہ کہ اپنے حساب وہ اصل میں دراصل بت پرستوں کے بہانے سے نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ بت پرست کیا کہتے تھے جو بت کی پرستش کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے نا، یہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بارگاہ خدا میں ہمارے شافی ہوں گے، ہماری شفاعت کریں گے، وہاں پر سفارشی ہوگی. اب دیکھیں ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں. بت پرست یہ جو بت پرستوں کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو بت پرست ہوتے ہیں یہ ہماری بارگاہ الہی میں شفاعت کریں گے. تو کہتے ہیں کون سی شفاعت اور کون سی مدد؟ وہ تو خود جو ہے اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو تمہاری مدد کے محتاج ہے. تو وہ تمہارے لیے کیا اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے؟ کوئی حوادث اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے گا تو اس وقت میں وہ تمہارے کیا کام دے سکتے ہیں؟ یہاں پر جو رحمان والی صفت آئی ہے، اور رحمان کی تعبیر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور تمام نعمتوں کی اس طرف بازگشت ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں وہ من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور یہ خود توحید عبادت کی دلیل ہے کہ جو یہاں پر جو بتایا نا، ان یرید الرحمن، آپ دیکھیں مشرکین بھی رحمان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، مؤمنین بھی رحمان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن فرق آپ غور کرتے جائیں اس چیز کے اوپر. جو مشرکین تھے وہ جب دعوت دیتے تو کہتے ہیں ہمارے رحمان رب ہمیں کیوں یہ سب کریں گے، آپ تو رحمان رب کی طرف سے آئے ہی نہیں، آپ تو جھوٹ بولتے ہو. اور یہاں پر ان یرید الرحمن، یہاں پر بھی رحمان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن فرق دیکھیں کتنی گہری بات ہے یہاں پر سمجھنے کی. ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر زبر پیش مد تشدید غنہ سب اہم ہے قرآن پاک کا. کہ یہاں پر یہ دلیل ہو رہی ہے، یہ رحمان کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مل رہی ہے. اور یہ خود توحید عبادت کی دلیل ہے. توحید عبادت یعنی واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس سے شریک کسی کو نہیں کرنا ہے. اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے لیے نقصان نہیں چاہتے. اب مگر یہ کہ انسان کی غلط روش کیا ہوتا ہے، انسان جب گناہ میں پڑ جاتے ہیں، غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، اپنے انتہائی درجے کو پہنچ جائے نا، گناہ آخری درجے پہ پہنچے، اتنا گناہ کر رہے ہیں یہی سوچ کے اللہ وہ بھی رحمان بول رہے، یہ بھی رحمان بول رہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کس رحمانیت والی صفت کو اختیار کریں. جب انسان گناہ کے آخری درجے کو پہنچ جاتا ہے نا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے انتہائی وسیع رحمت سے دور کر کے اللہ تعالیٰ ہم خود اپنے گناہوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی جو ایک انتہائی وسیع رحمت ہے نا، اس سے دور کر کے ہم کیا کرتے ہیں، غضب، اللہ تعالیٰ کی غضب کی وادی بھی تو ہے نا، ہم اس کے اندر خود کو گرفتار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو گناہگاروں کو کیا سزا نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو عادل ہیں، وہ عادل کا فیصلہ کرتے ہیں. انی آمنت بربکم فاسمعون. اچھا یہاں پر روک دیتے ہیں، ہمیں یہ آیت ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے. انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت البتہ گمراہی میں ہوگا. یعنی یہاں پر اگر میں ایک منٹ
बेशक मैं उस वक़्त अलबत्ता गुमराही में खुली, यानी बेशक मैं उस वक़्त खुली गुमराही में रहूँगा, यानी अल्लाह ताला अगर कोई बुत मुझे अल्लाह ताला अगर कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो ये बुत मुझे बचा सकते हैं, जो मुशरिकीन उनको दलील देते थे कि भई हम तो इसलिए इबादत करते हैं कि ये बुत ही हमें अल्लाह ताला के नज़दीक हमारी कोई सिफ़ारिश करेंगे, हमारी शिफ़ाअत का सबब बनेंगे, तो वो उनको जवाब दे रहे हैं कि ये तुम किसकी बात कर रहे हो? वो अपनी खुद मदद नहीं कर सकते, वो तुम्हारी मदद के मोहताज है, वो कहाँ से तुम्हें शिफ़ाअत देंगे? अगर अल्लाह ताला मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो ये तो कुछ भी नहीं बचा सकते मुझे, कोई मदद मेरी नहीं कर सकते। इसके बाद में फिर ये जो मर्द मोमिन है ये मज़ीद उनको ताकीद कर रहे हैं और वज़ाहत के लिए कहते हैं कि अगर मैं इस किस्म के बुतों की परस्तिश करूँ और उन्हें परवरदिगार का शरीक करार कर लूँ, तो मैं खुली गुमराही में रहूँगा। इन्नी इज़न है असल में वो। इन्नी इज़न लफ़ी दलालिम मुबीन कि बेशक मैं इज़न यानी उस वक़्त इज़न ये सारे टाइम फ्रेम को बताते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह इसको ग्रामर इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है इज़ा का और इज़न का मैं आपको ज़रूर इसको कवर करूँगी, जब भी हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। तो बेशक मैं उस वक़्त अलबत्ता गुमराही में यानी खुली गुमराही में, मुबीन खुली गुमराही में रहूँगा। चलें आयत नंबर 24 पे हम आज एंड करते हैं। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, ये यहाँ से बहुत अच्छी बात है कि बेशक मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाता हूँ। यहाँ से वो बंदे को किस तरह से उनको कत्ल किया जाता है और वो फ़ौरन जन्नत में चला जाता है, ये बहुत अच्छा आगे वाक़या कंटिन्यू हो रहा है। तो हम इसको कल कर लेते हैं क्योंकि इसको ब्रेक नहीं करेंगे बीच में ये वाक़े को, कि उसके बाद में भी बहुत अच्छी आयतें आ रही हैं, 28 आयतों तक बहुत अच्छा इसकी तशरीह जाएगी और आगे भी इसकी तशरीह तौहीद और सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसको कल मुकम्मल करेंगे। अ मैं सॉरी स्टॉप कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन अप्पी।